اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، جس کے مؤلف ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے والدین کی اطاعت کی کرامت۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی میں سوار تھا کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے دریافت کرنے لگے۔ میں نے بھی ایک حبشی غلام سے پوچھا اور اس نے دریا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے دریا کی مچھلیوں، میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہر مچھلی اپنے منہ میں موتی لے کر آئے۔ اس کا حکم ابھی تمام ہی نہ ہوا تھا کہ مچھلیاں نکل آئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک موتی تھا۔ مچھلیوں کا ظاہر ہونا ہی تھا کہ اس نے ایک جست کی اور پانی پر چلنے لگا اور کہتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عمل یا وظیفہ نہیں، محض اللہ کی اطاعت اور والدین کی خدمت۔ یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ کامش بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ پخانہ وغیرہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے اور صاف کرتے تھے۔ کسی امیر آدمی نے انہیں روپوں کی تھیلی بھیجی اور چلا بھیجا کہ اس رقم سے اپنی ماں کے لیے غلام یا لونڈی خرید لو۔ کامش رحمۃ اللہ علیہ نے رقم واپس کر دی اور یہ پیغام بھیجا، جب میں بچہ تھا تو میری ماں نے میری خدمت کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے خود میری پرورش اور خدمت کی تھی۔ اس لیے میں بھی اب خود ہی اپنے ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ باوالا نزہۃ المجالس۔ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کم سنی ہی میں نے 2 طلباء کو غیر ممالک حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا، لیکن والدہ کی قبر سنی کی وجہ سے ارادہ فسخ کرنا پڑا اور جن طلباء کو میں نے آمادہ کیا تھا وہ بغیر تعلیم روانہ ہو گئے، مگر میں اس درجے غمگین کہ قبرستان میں جا کر میں اس خیال سے گریہ بازاری کرتا کہ جب میرے دونوں ساتھی اصول علم کے بعد واپس آئیں کہ تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی۔ لیکن ایک دن حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو اور انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد مسلسل 3 سال تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر رضی اللہ عنہ ہیں تو مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبط استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت سے ملا ہے۔ باوالا نزہۃ المجالس بیان کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں یعقوب نامی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے ایک چھوٹا سا لڑکا اور ایک گائے کی بچیاں چھوڑ دی اور دعا کی کہ الہی یہ بچیاں اس بچے کی طرح تیرے پاس چھوڑتا ہوں، جب وہ بڑا ہو تو اسے عبادت کی طرح رغبت ہوئی۔ رات ایک حصہ آرام کرتا اور بقیہ تمام رات عبادت اور گریہ بازاری میں صرف کر دیتا، لیکن صبح اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا اور جو کچھ کماتا اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنی والدہ کی خدمت پیش کرتا، ایک حصہ غربا کو دیتا اور باقی سے اپنی گزر بسر کرتا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، بیٹا، ہمارے والد صاحب جب وصال کرنے لگے تھے تو انہوں نے ایک بچیا تمہارے لیے فلاں جنگل میں چھوڑی تھی، جاؤ وہاں سے لے آؤ اور اسے بازار میں اتنی اشرفیوں تک فروخت کر دو، البتہ جب سودا ہوا تو میری اجازت کے بغیر
خریدار کے سپرد نہ کرنا، چنانچہ ایک امیر شخص نے 6 اشرفیوں پر سودا اس شرط پر کیا کہ اپنی ماں سے اجازت نہ لوگے تو میں 6 اشرفیاں دوں گا۔ اس نے کہا کہ والدہ کی اجازت کے بغیر سودا نہیں ہو سکتا۔ لڑکے نے یہ واقعہ اپنی والدہ کے گوشت گزار کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اسے اپنے پاس رہنے دو، ان قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کھال بھر کے سونے کی مقدار کے عوض خریداری کرائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل پر اس گائے کا ذبح کرنا مقرر کیا تاکہ لڑکے کو اپنی والدہ کی فرما برداری کا بہترین صلہ حاصل ہو، نیز مقتول کے قاتلوں کا پتہ اسرائیلیوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے وہ دوبارہ زندہ ہونے سے منکر تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب گائے کے خرید کو گوشت بقول کو مارا تو اس نے فوراً زندہ ہو کر قاتل بتا دیا۔ بحوالہ لذت المجالس۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام ابھی کرو، اس طرح کرو اور یہ کام مت کرو، اس طرح نہ کرو، تو اس کے جواب میں نفس یا شیطان ہم سے یوں کہلوا دیتے ہیں، امی یوں نہیں، امی اس طرح نہیں۔ اور بعض بچوں کے منہ سے تو یہ بات بھی نکل جاتی ہے کہ امی آپ کو پتہ نہیں، ابو میں ابھی نہیں کر سکتا، ابو تو بار بار یہی بات کرتے رہیں گے۔ اور بعض بچے امی کو جا کر ابو کی شکایت کرتے ہیں کہ امی دیکھیں ابو فجر کے بعد سونے نہیں دیتے، امی دیکھیں ابو بار بار سبق یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور کبھی امی کی شکایت ابو سے کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں ہم امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح طالب علم امتحان کے حال میں 3 گھنٹے گزارتا ہے، اس طرح ہم 60 سال کی زندگی میں امتحان میں گزار رہے ہیں۔ ہر وقت، ہر حال، ہر موقع ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نفس اور جی چاہے زندگی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم فجر کے وقت سو رہے تھے، سخت سردی کی رات ہے اور مؤذن نے اذان دے کر ہمیں مسجد میں بلا لیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ہم امتحان میں پاس ورنہ ناکام۔ رات امتحان شروع ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، وضو کر کے سوئیں، سورۃ ملک پڑھ کر سوئیں یا نہیں۔ گھر سے باہر ہی نکلتے امتحان شروع ہو گیا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی یا نہیں، گھر سے نکل کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ انی اعوذ بک ان اذل او ذل او ذل او ازل ازلم ازلم اجعل یجعل۔ حوالہ ابو داؤد شریف۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، طاقت و قوت اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بے راہ ہو جاؤں یا بے راہ کر دیا جاؤں، یا میرے قدم ڈگمگائیں یا ڈگمگا دیا جاؤں، یا میں خود ظلم کروں یا مجھ کو ظلم کیا جائے، یا میں نادان بنوں یا مجھ سے نادانی کی جائے۔ راستے میں نگاہ نیچی کر کے چلیے یا نہیں، جی چاہے کہ فلاح کو دیکھوں۔ اب امتحان ہے، جی چاہے عمل کیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیچے نگاہ کر لی۔ اس طرح ہماری گھریلو زندگی بھی امتحان ہوتا رہتا ہے۔ ہم تھک کر گھر میں آئیں، والدہ نے کہا بیٹا سنو باہر سے نہیں لے آنا، بیٹا جی امی ابھی لے کر آتا ہوں، کوئی اور چیز چاہے تو وہ بھی منگوا لے آؤں گا۔ اب گہرے نہیں سو رہے ہیں، ابو نے کہا بیٹا اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو کی بات سنتے ہی آپ نے کہا جی ابو کہا اور دعا پڑھی۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد میں مار دینے یہ اسی کی طرح اٹھنا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اس کے ساتھ اتنا ہی، خدا حافظ۔